أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الف لام را تلک یہ آیات ہیں الکتاب کتاب الہی کی، وقرآن مبین اور واضح قرآن کی۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے جس کا آغاز الف لام را حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جدا جدا کر کے کاٹ کر کے علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، را کو علیحدہ، الف لام را۔ ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مفسرین حضرات یہی نکتہ درج کر لیتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی حقیقی مراد کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے حق ہونے کا، ان کے معنی کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ ان کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ضرور ہیں کہ وہ کفار کہ جنہوں نے قرآن کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات کیے تھے کہ یہ کیسی اللہ رب العالمین کی کتاب ہے کہ اس کے اندر مچھر کی مثالیں بیان کی گئیں، مکھی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیسی رب کائنات کی کتاب ہے کہ اس کے اندر الف لام را، الف لام میم جیسے بے معنی الفاظ ہیں۔ گویا کہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ معنی و مطالب ہیں ضرور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ الف لام را تلک یہ آیات ہیں الکتاب کتاب الہی کی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جن کا پڑھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کا نیکیاں دینے کے حوالے سے یہ ضابطہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کر کے آیا تو اس کو اس کے برابر 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا اس کو ایک نہیں، اس کو 2 نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور جب رمضان ہو یا اخلاص زیادہ ہو تو نیکیوں کی تعداد کے اندر مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول
دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا۔ قرآن مجید عظیم الشان ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بیک وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 طرح کے انعامات نازل ہوتے ہیں۔ دلوں کے اوپر سکینت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیراؤ بھی کرتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ایسے پیارے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو گراتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ وہ آدمی کہ جو قرآن کے اوپر ایمان لایا، اس کو ناظرہ سیکھا، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی کو سیکھتا ہے، اس کے ترجمے کو سیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو انشاءاللہ قرآن آخرت میں اس کے حق میں حجت ہوگا، اس کی سفارش کرے گا، جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک، یہ آیات ہیں الکتاب عظیم الشان کتاب کی، وہ قرآن مبین اور قرآن مبین کی۔ قرآن کی یہاں پر صفت بیان ہو رہی مبین۔ دنیا کے اندر کچھ کتابیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی انسان پڑھنا چاہے، بہت پیچیدہ ہو، انسان کو سمجھ نہ آتی ہوں، لیکن قرآن مبین ہے، یہ واضح ہے، اس کی جو بات جو قانون کوئی سمجھنا چاہے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا اس قرآن کو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وقرآن، یہ قرآن ہے مبین، واضح، اس کی آیات واضح ہیں، اس کو سمجھنا آسان ہے۔ تو پہلی آیت بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ آگے بہت اہم مضامین آنے والے ہیں، اہم ترین اصول تم کو سکھائے جائیں گے، جن کو سیکھو گے تو نہ صرف آخرت بنے گی بلکہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوام میں بالکل سیدھا ہے، جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے بہترین کامیاب راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے سورہ حجر شروع کی ہے، اس کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام را تلک، یہ آیات ہیں الکتاب، کتاب الہی کی، وہ قرآن مبین اور واضح قرآن کی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم